اگرچہ ناگوار ہو تمہارے لیے، اگرچہ ناگوار ہو تمہارے لیے، تم پر جنگ کو فرض کر دیا گیا ہے. کیا؟ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر القتال جنگ. ٹھیک ہے جی. وہو کرہ لکم، اگرچہ وہ تمہیں ناپسند ہو. اب ایک اللہ کا حکم ہے، ایک ہماری مرضی ہے، ہماری منشا ہے. ایک چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ناپسند ہیں لیکن اللہ کو پسند ہے، تو مانی کس کی جائے گی؟ اللہ کی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پسند ہیں لیکن اللہ کو ناپسند ہے، مانی کس کی جائے گی؟ اللہ کی. گویا پتہ یہ چلا کہ انسان جب تک خالی انسان تھا، مسلمان نہیں تھا، تو تب تو اپنی مرضی کرتا تھا جو کرتا تھا. اب انسان مسلمان بن چکا ہے، اب اس کی مرضی نہیں، اب اس کے خدا کی مرضی چلے گی. اب اس کی مرضی نہیں، انبیاء کی مرضی چلے گی. اب اس کی مرضی نہیں، اب دین مصطفیٰ کی مرضی چلے گی. اب جیسے دین مصطفیٰ کہے گا ویسے کرنا ہوگا. مثال کے طور پر یہی آیت کریمہ لے لیں کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا اگرچہ تمہیں ناپسند ہو. یعنی اللہ نے فرمایا اب تم پر فرض ہے کہ تم جہاد کرو. فلسطین میں مسلمان اور اسلام کے دشمن مسلمانوں پر غضب ڈھا رہے ہیں، قہر ڈھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، اور مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. تم پر فرض ہو چکا ہے کہ تم جہاد کرو اگرچہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے. اب ایک ناپسند ہو گئی ان کو، دوسری فرض ہوگی اللہ نے. اب جب تک یہ کام نہیں کریں گے فرض ان سے ساکت نہیں ہوگا، اور جب تک فرض ساکت نہیں ہوتا، فرض اس کے سر پر رہتا ہے، اس وقت تک اس پر کرنا لازم ہوتا ہے. جب نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، اور جو گنہگار ہے اس کو سزا ملے گی. اب ہمارے پاکستان کے اسلامی ممالک کے جتنے بھی سربراہان ہیں وہ سمجھتے تو ہیں جہاد فرض ہو گیا ہے، لیکن وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں. اس بات کو کیا کرتے ہیں؟ ناپسند کرتے ہیں. تو ان پر جہاد فرض ہے. اب فرضیت ثابت ان کی ناپسندیدگی کی وجہ سے نہیں ہوگی، فرض ان پر رہے گا جب تک یہ کریں گے نہیں، جب تک یہ جہاد کریں گے نہیں. لہذا نہیں کر رہے، ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں پسند نہیں ہے، تو اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا اگرچہ تمہیں پسند نہ ہو، مجھے ایسے غرض نہیں ہے، تم پر میں نے کہہ دیا ہے فرض ہو گیا ہے، تم یہ کرو کام. جب تک نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے، اور جو گنہگار ہوگا اس کو سزا جہنم میں ملے گی. لہذا جو جہاد نہیں کرے گا اسے جہنم میں سزا ملے گی. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے ان قریب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، جن کو تم کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو تم وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں. اب دیکھیے ہمارے اسلامی ممالک کے سربراہان جہاد فرض تو سمجھتے ہیں لیکن ناپسند کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملات جو ہے یورپین ممالک سے، امریکہ سے، اسرائیل سے ٹوٹ جائیں گے، ہماری معیشت بکھر جائے گی، ہمارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی، نقصانات بڑے ہو جائیں گے. یہ ہماری سوچ ہے کہ ہم تباہ ہو جائیں گے. کیا ہے؟ اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے. تو اللہ فرماتا ہے تم یہ کام کرو. کچھ کام ایسے ہیں جو تمہیں ناپسند ہے، حالانکہ تم جب کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ثابت ہوں گے. جب ڈنڈا اٹھے گا انشاءاللہ پھر اسلام اور مسلمانوں کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے. سمجھ آئیے؟ اللہ فرماتے پھر تمہیں سکون مل جائے گا، پھر تم اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو زمین پر، آسمانوں پر پیوست کر سکو گے، پھر پیغام کو پھیلا سکو گے، پھر ہر طرف سے مسلمان ہی مسلمان ہوں گے. لیکن تمہیں ناپسند یہ کام جو تمہیں ناپسند ہو رہا ہے یہ کرنا پڑے گا تمہارے فائدہ کے لیے. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہوگا، بہتر ہوگا. اور وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہیں پسند ہیں، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن وہ ہیں تمہارے لیے نقصان دہ. تمہیں پسند ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ، ہم یورپین ممالک کے ساتھ ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہمارا پاکستان چل رہا ہے، ہم بھیک مانگتے ہیں، ہم خیرات مانگتے ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ تمہیں پسند ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے حالانکہ اس پسند کے ساتھ تمہارا نقصان بہت ہو رہا ہے. تمہارا تم دبے چلتے جا رہے ہو، تم کمزور ہوتے جا رہے ہو، تم غلام ہوتے جا رہے ہو، اور غلامی ناپسندیدگی ہے، اور دب جانا، مغلوب ہو جانا ناپسندیدگی ہے اللہ کو. اور غالب ہو جاؤ، اللہ فرماتا ہے غالب کیسے ہونا ہے؟ جب تم تلوار اٹھاؤ گے، جب ان کے ساتھ سینہ تان کر کھڑے ہوں گے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو گے ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم صلاح الدین ایوبی کے وارث ہیں، ہم ہی امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کے غلام اور خادم اور نوکر ہیں، ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے. جب ایسا کریں گے تو اللہ فرماتے تم غالب ہو جاؤ. تم کیا ہو جاؤ گے؟ ہاں، اللہ تمہیں پھر بڑا مقام دے دے گا. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی کچھ چیزیں جو تمہیں، لہذا اس کا خلاصہ کیا نکلا؟ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان
کسی چیز کو پسند کرتا ہے یا انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو پسند اور ناپسند والی دونوں چیزیں آپ اپنے اسلام پہ ڈال دیں، آپ اپنے دین پہ ڈال دیں، اپنے خدا پہ ڈال دیں، رسول اللہ کی سیرت پہ ڈال دیں کہ جو وہاں پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، جو وہاں ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہے۔ یہ طریقہ کار انسان کی کامیابی کا طریقہ ہے، اور انسان اسی طریقے کے مطابق چلے گا تو انسان کو کامیابی ملے گی۔ اگرچہ وہ سامنے دیکھتا ہے کہ سامنے میرے ایسے ایسے پہاڑ ہیں، ایسی ایسی بلائیں ہیں، آفات ہیں جو مجھے کھا جائیں گی، لیکن قرآن نے کہا تم بڑھو، کچھ نہیں کہتی، اب کیا کرنا ہے؟ بڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا تم چلو، آگے جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا۔ لیکن بندہ کہتا ہے نہیں نہیں، آگے تو سب کچھ ہے، میں تو مر جاؤں گا، میرا تو کچھ بھی نہیں بچے گا، لہٰذا میرا کیا بنے گا؟ تو یہ ہے جو ڈر جاتا ہے، جو ڈر گیا وہ مر گیا، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اسلامی ممالک نے ایسا ہی حال کیا ہوا ہے، یہ ڈر گئے گویا، ٹھیک ہے جی، اور جو مر جاتا ہے وہ زندہ لاش ہے، چلتی پھرتی یہ لاشیں ہیں ہماری اسلامی ممالک کے جتنے سربراہان ہیں، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، ان کو کوئی رحم نہیں ہے۔ یہ آیت ہمارے لوگ پڑھ لینا، اور ہمارے سربراہان اور ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز اسی آیت کی تشریحات کو دیکھ لیں، اسی آیت کو غور اور فکر کے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے یہ جو تمہیں پسند ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے شر ہو، جو تمہیں ناپسند ہے ہو سکتا ہے تمہارے لیے خیر ہو، ٹھیک ہے؟ لہذا تم اپنا تمام تصور، تمام سوچ قرآن کے مطابق رکھو، بس پسند ہے قرآن کو تو ٹھیک ہے، ناپسند ہے قرآن کو تو ٹھیک ہے بھی، جو قرآن کہہ رہا ہے ویسی ہم زندگی گزاریں گے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتا ہے جانتا ہوں، یعلم وہ اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اللہ فرماتا ہے دنیا کا دارو، دنیا کے لوگوں تم نہیں جانتے، تو اللہ جانتا ہے کہ تم جب تلوار اٹھاؤ گے مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف، اسلام کے دشمنوں کے خلاف جب تلوار اٹھاؤ گے، اللہ جانتا ہے اللہ تمہیں غالب کر دے گا، اللہ تمہیں عزتیں دے گا، اللہ تمہیں مقام دے گا،